بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ بچوں سے کھیل کود کر پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بیوی اور بچے باہر لان میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھی اور نہ ہی کھل پا رہی تھی۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے کے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا ہلنے کی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس وقت دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا۔ روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نمازیں پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو تم بھول گئے، اور جنہوں نے تم نے دنیا میں کام کیے تو وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنائے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے، ویسا برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دھاڑے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم بہت اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مین مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، تو تم نے پھر بھی خدا کی عبادت اور اس کے حکم سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑی؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلدی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔
غسل دینے والے جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیت، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے، کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے، کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتا۔ میری روح وہاں گنہگار روحوں میں شمار تھی جسے لوگوں کی دعائیں سکون پہنچا سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، میری بیوی، بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والوں نے پھر سے میری چارپائی کو چپک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ آیا میرے پاس اور کہنے لگتا ہے، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو۔ یہ سفر جو تم پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے سے اور تنگ مکان میں رکھا جائے گا، جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک کسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسا ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزارا کروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی سبھی شریک، سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے گا۔ آخر بار میرا جنازہ قبرستان پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے گڑھے کی قبر کھود دی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا کہ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی طرح قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے، کاش میں اذان سنتے اس سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا، کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کرتا اور نیکیاں کماتا، کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم، میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزاروں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ جب میری قبر کو تیار کیا گیا اور مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا، مجھے قبرستان میں قبرون کی ساری روحیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتے یا ثواب، زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی، یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر بالکل خاموش کیوں ہو؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والے بن گئے؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ وہاں سب سے کیوں نہیں رہے محبت سے؟ کاش تم نے وہاں تکلیف برداشت کی ہوتی اور آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی، تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا، وہاں تم نے معاف کیا ہوتا
تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے میری روح کو مزید خوف ہونے لگا۔ اب میرے اوپر مٹی چلی جا رہی تھی، وہ منظر مجھے ڈرا رہے تھے، میں چیخ رہا تھا، میرے پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ، میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ، مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو، مجھے وحشت ہونے لگی ہے، اندھیری قبر سے کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا، سب جلدی سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے، میری قبر پر مٹی ڈل چکی تھی اور سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا، مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفنا کر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے تو پھر بھی وہ تیری مدد نہیں کر پاتے، ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ صرف دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ رشتے ناطے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں، آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا اور اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھی، یاروں سے محفل نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا، دنیا میں اتنا مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر یہ خوف نہ ہوتا، تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے، تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی، تیرے پڑوس میں بھی بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا، تو خاندان والوں سے دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے، ہزاروں کے بل آدھے تو خودوں نے ہنسی خوشی ادا کیے، بھائی ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے، تو یہ نہ سوچ کہ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیے ہوتے، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا، کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخش دے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر اور نکیر آئیں گے جو تجھ سے سوال کریں گے، سوال بہت ہی آسان ہوں گے، تم اگر مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے، اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا، میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا، تو آج صرف اس کے نام کے عاشق رسول کا، اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگا، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی۔ میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی کی
नमाज जगह खुल गई। इस खिड़की में से आग शोलों के साथ मेरे करीब हो रही थी। कब्र में बदबू बढ़ने लगी थी और कब्र चारों तरफ से तंग होती जा रही थी। आग की तपश से मेरे जिस्म का बायां हिस्सा जल रहा था। मैं चीख जा रहा था। चीख कर पूछा, ये मुझके साथ क्या हो रहा है? क्यों मेरी कब्र तंग हो रही है? आग क्यों मेरे जिस्म को जला रही है? कब्र से आवाज़ आने लगी, है इंसान, कब्र का तंग होना, बाएं तरफ से खिड़की खोलना, ये सब तेरे अमालों का किया धरा है। तू अगर दुनिया में खुद को तंग रखता तो तुम्हें यहाँ वसी कब्र मिलती। अब तेरे चीखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तेरे जैसे तेरी तरह के बेशुमार इंसान चीख रहे हैं। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। और अब तू अजाब के लिए तैयार हो जा। फिर वो आवाज़ खामोश हो गई। आग मेरे मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरा चेहरा आग से जल रहा था। इस आग की तपश दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा थी। आग की तपश मजीद तेज होती जा रही थी। कुछ ही लम्हों में मेरे चेहरे से होकर पूरे जिस्म को जलाने लगी थी। बहुत देर तक मैं आग में जलता रहा, चीखता रहा, पर वहां कोई मेरी चीखों पुकार सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद मेरे जिस्म से आग बुझने लगी। मेरे जिस्म को ठंड और सुकून मिल रहा था। फिर मैंने पूछा, अचानक मेरे जिस्म से आग क्यों बुझ गई और मेरे जिस्म को राहत भरा सुकून कैसे मिल रहा है? मैं तो गुनहगार हूँ। ये भी आवाज़ से मुझे जवाब मिला, दुनिया में तेरे वारिस तेरी बख्शिश के लिए कुरान खानी करवा रहे हैं, और जब तक तेरे लिए कुरान की तिलावत होती रहेगी तब तक तुम्हें कोई अज़ाब नहीं दिया जाएगा। ये भी हो सकता है इस कुरान और दुआओं के सदक़े में तेरी बख्शिश कर दी जाए। काफी देर तक मुझसे अजाब टला रहा। फिर अचानक से कब्र में वही बदबू आने लगी। गर्म हवा फिर से चलने लगी। फिर से बाएं खिड़की खुल गई। फिर गहरी आवाज आई, दुनिया में तेरे वारिस अब भी अगर अपने दोस्तों और दुनिया के सामने नाम बनाने को छोड़कर तुम्हारे नाम का सदका खैरात गरीबों और मस्किनों में तकसीम करें तो अब भी तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि खुदा तब बहुत खुश होता है जब कोई इसके भूखे बंदे को रोटी खिलाता है। अब तो अपने अजाब के लिए फिर से तैयार हो जा। इसके खामोश होते ही फिर से आग का जलना, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू। मैं फिर से चीखने लगा। इतने में मेरी कब्र से एक बड़ा बिच्छू निकलने लगता है, जो मेरे पाँव से होकर मेरे मुंह की तरफ आता है। इतने में इसके जैसे और भी बहुत से बिच्छू निकलने लगे, जो इंसानी हाथ से बहुत बड़े, मोटे, काले और खतरनाक थे, जिन्हें देखते ही मैं तड़पने लगा। फिर चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गैबी आवाज से जवाब आया, है इंसान, ये बिच्छू तुम्हारे गुनाह से पैदा किए गए हैं। तुम जो दुनिया में किसी को गाली देते थे, इस एक गाली के बदले यहाँ एक बिच्छू पैदा होता था, और अब ये तुम्हें नोचेंगे। इसके एक डर से तुम जमीन में कई नीचे चले जाओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर दूसरा डरे डसेगा। जितनी तुमने गालियां दी होंगी, जितने बिच्छू होंगे, इतनी ही बार तुम्हें डसा जाएगा, और इसकी तकलीफ का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और इस तकलीफ के बाद तुम्हें एहसास होगा कि काश तुमने किसी को मजाक में भी गाली ना दी होती। वो अनगिनत बिच्छू थे जिनसे मेरी कब्र भर चुकी थी। बारी बारी एक एक दस्ता गया। इनके डसने से जो तकलीफ पहुंच रही थी, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। काफी देर तक मैं इसी अजाब में तड़पता रहा। जब वो मुझ पर सजाएं पूरी हुई तो मुझे बड़े जहन्नम में लाया गया। वहाँ की दुनिया ही अलग थी, ऐसी दुनिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नम की दुनिया बहुत बड़ी थी, हर जगह आग ही आग थी। मेरे साथ सजा देने वाला एक फरिश्ता, जिसने मुझसे कहा, है इंसान, ये वो जहान है जिसका दुनिया में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ सभी गुनहगार हैं और तुम देखोगे कि किसको किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं खौफजदा हो चुका था। हर तरफ चीखते लोग थे जो आग में जग जग जले जा रहे थे। मैं एक जगह पहुंचा जहाँ जहन्नुम का एक बड़ा गड्ढा था, जिनमें अनगिनत लोग जल रहे थे। इनकी चीखें इतनी जोर से थीं कि अगर वो आवाज़ें दुनिया में सुनी जाती तो हर इंसान के कानों के पर्दे फट जाते। जिस तरह वो लोग आग में जल रहे थे, अगर दुनिया वालों को दिखाई देता तो वो देखते ही मर जाते। फिर फरिश्ता कहने लगा, जहन्नुम के इस गड्ढे में ये सब मुसलमान हैं। उन्होंने दुनिया में बहुत से अच्छे काम किए, गरीबों मस्किनों की मदद की, खुदा के नाम की खैरातें की, लोगों के काम आए, पर उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें यहाँ काम आता।
انہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ سب یہاں عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تھی۔ ان گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا، جس میں بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کب عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں۔ ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کر دی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا، اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں، ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک حیات جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخ و پکار تھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا، یہی وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئی۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں پر کندھے ملانے کو ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا اور اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں۔ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح پاکیزگی اور پردے میں زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ سے کے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں بیچ ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اسی لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور باپردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھونکی جا رہی تھی، وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا، وہ درد سے چیخ رہے تھے، ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا، ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتہ کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوش سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں، ہمیں چھوڑا جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑا سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی، کچھ چھوٹے گڑھوں میں، کچھ بڑے گڑھوں میں اپنے اپنے عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے،
नमाज़ें पढ़ीं, कबीरा गुनाहों से बचते रहे, लेकिन झूठ बोलना, मुनाफ़िक़त, रियाकारी, हसद, ग़ीबत, दिल में बुराई रखना जैसे छोटे पर सख्त अज़ाब वाले गुनाहों से नहीं बचे। इसीलिए इन छोटे गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं और उन्हें तब तक अज़ाब मिलता रहेगा जितनी बार भी उन्होंने झूठ, रियाकारी, हसद और ग़ीबत की होगी, उतनी ही बार उन्हें ये सज़ा मिलेगी। फिर इन गुनाहों से ये आज़ाद हो जाएंगे और अपने के दूसरे गुनाहों की सज़ा काटेंगे। फिर एक और जगह पहुँचे जहाँ मर्द औरत को एक ही सज़ा मिल रही थी। चारों तरफ इनके आग थी। इन आग में बड़े बड़े गोले नुमा शोले थे जिसमें वो जल रहे थे और सख्त अजाब भी काट रहे थे। वो आग में भी जल रहे थे और उन्हें किसी सख्त चीज़ों से भी मारा जा रहा था। इन पर कड़े से कड़ा अज़ाब था। फिर मैंने पूछा, इनका गुनाह क्या है जो उन्हें सबसे सख्त अज़ाब दिया जा रहा है? वो जवाब में कहने लगता है, ये वो सब हैं जिन्होंने दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी की। खुदा ने कुरान पाक में फरमाया, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। और उन्होंने इनसे ज़ोर से बात की और उन्हें बुरा भला कहा, उनसे बदतमीज़ी की और उनकी बेअदबी करके उनका दिल दुखाया, उनका हुक्म ना मानकर उन्हें रुलाया, उन्हीं के फैसलों को ठुकरा कर अपनी मर्जी के फैसले किए। ये अपने वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी काट आए हैं और यहाँ भी काटेंगे, क्योंकि वालिदैन के नाफरमान के लिए खुदाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी दिल से रहम की दुआ नहीं मांगी। मैं ये सब अज़ाब देखकर खौफ में था, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। बड़ा गुनहगार मैं हूँ। मैं बेनमाज़ी था, झूठा था, दिल दुखाने वाला, वालिदैन का नाफरमान था, अपने मफाद का था, धोखेबाज था। मुझे खौफ़ज़दा और हैरान देखकर फ़रिश्ता कहने लगता है, तुम इन पर अज़ाब देखकर खौफ़ज़दा हो गए हो। इस पूरे जहन्नुम में सिर्फ़ मुसलमान हैं। तुम पर इतना सा अज़ाब देखकर काँप रहे हो। इन पर जो अज़ाब है वो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो काफ़िर और गैर मुस्लिम को मिलता है। इन पर अज़ाब दुनिया में कोई गैर मुस्लिम देख ले तो खुदा की कसम वो मुसलमान होकर मोमिन बन जाए। फिर इन जैसा मोमिन दुनिया में कोई नहीं होगा। मुसलमान के लिए जन्नत बहुत सी सस्ती है, बस इसके लिए इसे 4 दिन की ज़िंदगी में दुनिया की रंगीनियों को छोड़ना होगा। हर मुश्किल वक़्त में भी नमाज़ पढ़े, ज़रूरत से ज़्यादा झूठ ना बोले, किसी की ग़ीबत ना करे, सबसे अच्छा सलूक करे, किसी के लिए दिल में नफ़रत ना पाले, अपनी आँखों और जिस्म के नामहरम से हिफाजत करे, वालिदैन का अदब करे, अपनी औलाद को दीन सिखाए। इन कामों से वो भी जन्नत खरीद सकता है। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम अपने अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम यहाँ देख आए हो। सुनते ही मेरी चीख निकल गई, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने छोटे बड़े बहुत सारे गुनाह किए हैं। मेरे इतने गुनाह हैं कि दुनिया में भी खुदा इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता तो शायद फिर भी माफ़ी ना मिलती। सिरकर वो कहने लगता है, नादान इंसान, तुम चाहे कितने भी गुनाह करो खुदा माफ़ कर देता है। अगर ना करे तो फिर दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हें खुदा से माफ़ी दिलवा सकती है, और वो है आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप करोड़ों गुनाह कर कर भी खुदा की बारगाह में जाओ, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और कहो, ए खुदा, तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ़ फरमा। तुझे इस महबूब का वास्ता जिसके लिए तुमने दोनों जहान बनाए। फिर देखना खुदा माफ़ करेगा, क्योंकि खुदा वो दुआ कभी रद्द नहीं करता जिसमें इसको अपने महबूब का वास्ता दिया जाए। मैं पछता रहा था, गुनाह तो हो गए, काश एक बार दिल से दुआ मांग कर माफ़ी मांगी होती तो आज इस तरह जहन्नुम की आग में ना जलाया जाता। नाजरीन, मेरे प्यारे नाजरीन और दोस्तों को ये मेरी तरफ से एक मैसेज है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ज़िंदगी में अपने गुनाहों को मद्देनज़र रखकर रब से माफ़ी ज़रूर मांगना।